نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام الکبیر اور المتکبر ہے، جس کا معنی ہے بہت بڑا، بہت عظیم، دائمی شان والا، اپنی بڑائی، عظمت اور برتری کا احساس رکھنے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شان، اپنے مقام، اپنے مرتبے کے اعتبار سے بہت عظیم ہے۔ ہر روز ہم نماز میں کئی بار اللہ اکبر اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا۔ یہ وہ کلمہ ہے جو ہم اپنی پیدائش سے لے کر ہر روز، شب و روز، صبح و شام ہمیں بار بار یاد کرایا جاتا ہے۔ اذان میں، اقامت میں، تکبیرات میں، جنازے کی تکبیرات میں، حتیٰ کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو بھی اس کو یہی آواز سنائی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں آتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے سوا جس کو وہ پکارتے ہیں باطل ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بلند مرتبہ، بہت بڑا ہے۔ امام ابن القیم الجوزیہ فرماتے ہیں اللہ کبیر فی ذاتہ وفی صفاتہ وفی افعالہ۔ اللہ بہت بڑا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں۔ کبیر کا لفظ صغیر کا اپوزٹ ہے۔ دنیا میں ہم کوئی بڑی چیز دیکھتے ہیں، لیکن پھر جب اس سے بڑی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو وہ بڑی چیز صغیر ہو جاتی ہے۔ زمین کتنی بڑی ہے، لیکن یہی زمین سورج کے مقابلے میں بہت چھوٹی رہ جاتی ہے۔ سورج کتنا بڑا ہے، لیکن باقی ستاروں کے مقابلے میں بہت چھوٹا سا رہ جاتا ہے۔ گیلیکسی بہت بڑی ہے، کلسٹرز اس سے بہت بڑے ہیں، بلیک ہول اور بہت بڑے ہیں۔ تو بڑی سے بڑی چیز کو لے لیں، اس سے بڑی کوئی اور چیز سامنے آ جائے گی۔ تصور کریں اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے، سوچ کر انسانی دماغ مایوس سا ہو جاتا ہے۔ یہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے رہ جاتے ہیں، جیسے اتنے بڑے صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی پورے آسمان و زمین پہ چھائی ہوئی ہے، محیط ہے۔ لیکن اتنی بڑی کرسی جس کا ذکر اللہ نے قرآن کی سب سے عظیم آیت میں کیا، اللہ کے عرش کے مقابلے میں بہت چھوٹی رہ جاتی ہے۔ عرش اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے، جس کو اٹھانے والے فرشتے کتنے بڑے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ اس عرش سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہے ہمارا اللہ رب العالمین الکبیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا الکبیر اور المتکبر ہونا صرف اسی کو زیب دیتا ہے، اسی کے لیے خاص ہے اور اسی کے لائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار۔ اللہ عز وجل نے فرمایا کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار، تو جو کوئی ان دونوں چیزوں میں سے کسی کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اسی لیے مخلوق کا تکبر کرنا اور خود کو بڑا سمجھنا نہایت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ ایسا کرنا اسے ہلاکت اور ذلت کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ انسانوں میں باہم حسد، بغض، کینہ، ناراضگیاں اور جھگڑے تکبر کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ اپنی بڑائی جاتی ہوئی محسوس ہو یا اپنی حیثیت کم ہوتی ہوئی نظر آئے تو انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ موت کا خوف بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ ہم پر غالب آ جائے گی اور ہم اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ پھر جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ متکبر لوگوں اور قوموں کا انجام بہت برا ہوا۔ ابلیس جس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا، جنت سے نکالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر، جسے انہوں نے بار بار حق کا پیغام دیا لیکن وہ نہ مانا، اسے قیامت کے دن ایک بجو کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ فرعون جو خود کو رب کہتا تھا، اسے اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا گیا۔ قارون جو اپنی دولت کو اپنا کمال سمجھتا تھا، اسے زمین میں دھنسا دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو ان کا پیغام سن کر کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی تھی، اسے غرق کر دیا گیا۔ ہود علیہ السلام کی قوم جس نے حق کا انکار کیا، وہ تیز آندھیوں کے عذاب کے بعد اس طرح گری پڑی تھی جیسے کھجور کے تنے ہوں۔ صالح علیہ السلام کی قوم جس نے اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے نبی کا انکار کیا، ایک چنگھاڑ سے تباہ ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جس نے برے اعمال کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، زلزلے سے تباہ ہوئی۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم جس نے وہ عمل شروع کیا جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، اسے بھی تمام بستیوں سمیت اٹھا کر پٹک دیا گیا۔
ابن مسعود بیان کرتے تھے کہ تم یہ مت دیکھا کرو کہ گناہ کتنا چھوٹا یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اس نے تمہیں اس سے روکا ہے۔ اس مولا کو سمجھو کہ اتنی عظیم ہستی نے تمہیں اس سے منع کر رکھا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے الکبیر ہونے کے ہم سے کچھ تقاضے بھی ہیں، اور وہ یہ کہ ہم اس کی شان کو سمجھیں، اس کے مقام کو، اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس کے احکام بجا لائیں۔ جس کام سے باز رہنے کا اس نے حکم دیا ہے اس سے باز رہیں، اس کے علاوہ کسی اور سے مت ڈریں، صرف اسی کی محبت ہمارے دل میں ہو، اسی پر توکل ہو۔ جو ہماری حاجتیں ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، تو یاد رکھیں اللہ ان سب کے مقابلے میں بڑا ہے۔ اللہ اکبر من کل ہم من کل غم، اللہ ہر ہم اور غم سے بڑا ہے، ہماری ہر حاجت سے اللہ بڑا ہے۔ ہماری جو بھی حاجت ہے اسے مانگتے ہوئے کبھی نہ سوچیں کہ معلوم نہیں کہ اللہ اسے پورا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں بہت خوبصورت الفاظ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسانوں، اے میرے بندو، اگر تم سارے کے سارے، پہلے بھی بعد والے بھی، انسان بھی جن بھی، اگر سارے مومن متقی بن جائیں، سب سے زیادہ تقوی والے بن جائیں، تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکے گا۔ اور اگر سارے نافرمان ہو جائیں، سارے نافرمان سرکشی کی حدیں توڑ دیں، تو میرا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ساری مخلوقات، سب انسان، سب پہلے والے بعد والے ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر وہ مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، میں ہر ایک کی حاجت پوری کر دوں، جو کچھ بھی اس کی سوچ میں ہو، جو کچھ بھی وہ مانگ سکتا ہے مجھ سے مانگے، اور میں سب کو دے دوں، تو میری بادشاہت میں سارے جو کچھ بھی مانگ رہے ہیں اور سب کو میں دے بھی دوں، تو اتنی بھی کمی نہیں ہو سکتی جتنی سمندر میں ایک سوئی ڈبوئی جائے اور نکال لی جائے، تو جو معمولی سا پانی لگتا ہے اتنے پانی کی مقدار بھی کمی نہیں آتی۔ تو یہ ہے ہمارا رب اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس لیے صرف اور صرف اسی سے محبت کی جائے، اسی پر توکل کیا جائے، اسی پر اعتماد کیا جائے، اسی کے احکام بجا لائے جائیں۔ جن کاموں کے کرنے کا اس نے کہا ہے انہیں کیا جائے، اور جن سے روکا ہے ان سے بچا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔